بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غدار میر صادق نے اپنے ساتھ ایک غلام کو ملا لیا تھا۔ یہ غلام راکٹ ساز فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ غدار میر صادق نے اسے رشوت بھی دی تھی اور اسے ایک عہدے کا لالچ بھی دیا تھا۔ اس غلام کا نام زندیق تھا۔ وہ سوڈان کا رہنے والا تھا اور سپہ سالار ابدال کی حویلی کے پیچھے ایک حجرے میں رہتا تھا۔ اس کے دوسرے حجرے میں شہزادی فرخندہ کا حبشی غلام عقیق بھی رہتا تھا، کیونکہ اب وہ واپس نہیں جا سکتا تھا اور شہزادی کی خدمت میں ہی رہ گیا تھا۔ غلام زندیق کی فرخندہ کے حبشی غلام عقیق سے دوستی ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں ملک سوڈان کے رہنے والے تھے، مگر غدار غلام زندیق نے حبشی غلام عقیق کو اپنے راز میں شامل نہیں کیا تھا۔ وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ غدار میر صادق نے غلام زندیق کو چمکاک کے 2 پتھر دیے تھے تاکہ وہ موقع پا کر پہاڑی کے نیچے بنی ہوئی راکٹ فیکٹری میں آگ لگا دے۔ یہ خطرناک کام تھا۔ غدار غلام اس انتظار میں تھا کہ کسی روز فیکٹری میں چھٹی ہو، سارے لوگ فیکٹری سے باہر ہوں، تب وہ کسی طریقے سے فیکٹری میں آگ لگا دے۔ اس نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ جس روز راکٹ ساز فیکٹری میں چھٹی ہوگی، وہ اس سے پہلی رات فیکٹری سے باہر نہیں آئے گا، بلکہ وہیں کہیں چھپا رہے گا۔ پھر رات کے وقت فیکٹری کے بارود والے ذخیرے کے پاس فیتے میں آگ لگا کر خود خفیہ راستے سے فیکٹری کے غار سے باہر نکل آئے گا۔ چھٹی 1 ہفتے بعد ہونے والی تھی، کیونکہ اس روز شب برات تھی۔ دوسری طرف غدار میر صادق کو بھی یہی فکر تھی کہ غلام زندیق اپنے منصوبے میں کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک رات اس نے غلام زندیق کو ایک خفیہ جگہ پر بلوا بھیجا۔ اس رات حبشی غلام عقیق اتفاق سے اپنے حجرے سے باہر نکلا تو اس نے غدار غلام زندیق کے حجرے میں بتی جلتی دیکھی۔ وہ سوچنے لگا کہ آدھی رات کے وقت زندیق کس لیے جاگ رہا ہے، شاید کہیں بیمار نہ ہو۔ وہ اس کے حجرے کی طرف بڑھا، دروازے کے قریب آیا تو اسے اندر باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا، اجنبی اسے کہہ رہا تھا، تمہیں وزیر خاص میر صادق نے بلوایا ہے، ابھی چلو۔ غدار غلام نے کہا، ٹھیک ہے، تم باہر چلو، میں آتا ہوں۔ حبشی غلام عقیق جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ اجنبی حجرے سے نکل کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پھر غدار غلام زندیق بھی باہر نکلا اور دونوں ایک طرف چل پڑے۔ حبشی غلام عقیق کو شک ہوا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ دونوں آدمی ایک باغ میں سے گزر کر کونے والے مکان کے میں گھس گئے۔ اندر چراغ جل رہا تھا اور غدار میر صادق پہلے ہی سے وہاں بیٹھا تھا۔ انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ حبشی غلام عقیق دروازے کے سوراخ میں سے اندر دیکھنے لگا۔ اس نے جب کمرے میں سلطان ٹیپو کے وزیر خاص میر صادق کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ غدار میر صادق نے غدار غلام زندیق سے کہا، 2 دن بعد شب برات ہے، اس روز راکٹ ساز فیکٹری میں چھٹی ہوگی، تمہیں اسی وقت فیکٹری میں چھپ کر آگ لگا دینا ہوگی۔ یہ کام تمہیں ہر حالت میں کرنا ہے، میں تمہیں اور انعام بھی دوں گا، بس میں تمہیں یہیں کہنے کے لیے آیا ہوں۔ غدار زندیق نے کہا، حضور، شب برات کی رات فیکٹری کو دھماکے سے اڑا دیا جائے گا، آپ مطمئن رہیں۔ شاباش، غدار میر صادق نے کہا، مجھے تم سے یہی امید ہے، اب میں چلتا ہوں، خبردار کسی کو کانو خان خبر نہ ہو اور میرا نام کسی کے آگے مت لینا۔ غدار غلام بولا، حضور، میں پاگل ہوں کہ آپ کا نام لوں گا، مر جاؤں گا مگر آپ کا نام زبان پر نہیں لاؤں گا۔ غدار میر صادق بڑا خوش ہوا۔ اس نے رباطے کی جیب میں سے 100 سونے کے پاؤنڈ نکال کر غدار غلام کو دیے اور کہا، تمہارا تھوڑا سا انعام ہے، باقی رقم تمہیں فیکٹری میں آگ لگانے کے بعد ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے کے لیے اٹھا۔ حبشی غلام عقیق جلدی سے وہاں سے ہٹ گیا اور تیز تیز قدموں سے چلتا اپنے حجرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان ٹیپو کا وزیر خاص بھی اس سے غداری کر سکتا ہے اور شاہی راکٹ ساز فیکٹری میں آگ لگانے والا ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے رات کاٹی۔ صبح ہوتے ہی وہ شہزادی فرخندہ کی حویلی میں آ گیا۔ شہزادی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ سپہ سالار ابدال کمرے میں جائے نماز پر بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا۔ حبشی غلام نے شہزادی کے قریب جا کر سلام کیا اور کہا، شہزادی صاحبہ، مجھے آپ سے ایک بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ شہزادی فرخندہ نے کہا، عقیق، کیا بات ہے؟ وہاں ان دونوں کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ حبشی غلام نے رات والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ شہزادی فرخندہ تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، اگلی قسط ملاحظہ فرمائیں ہر رات 9 بجے نیکسٹ پیشن یوٹیوب چینل پر۔